السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 36۔ یہی عالمگیر کا ایک قصہ اور سنا رہا ہوں۔ سال میں ایک مرتبہ عالمگیر عام مجلس رکھتے تھے، سب لوگ ملنے کے لیے آتے تھے۔ سال میں ایک دن ہوتا تھا کہ ایک دن جو ہے وہ دن علماء نے لکھا ہے شعبان کا آخر ہی ہوتا تھا۔ شعبان کے آخر میں ایک دن اعلان کر دیتے تھے کہ بھی آ جاؤ، جو بھی مل رہا رعایا میں جو بھی ملنے کے لیے آنا چاہے وہ آ جائے۔ تو لوگ دور دور سے ہدایے وغیرہ لے کر آتے تھے۔ یہ نماز پر سنا رہا ہوں کہ نمازی کیسے تھے اس دور کے اندر۔ تو کوئی جو گھوڑا لے کے آتا تھا، کوئی خوشبو لے کے آتا تھا۔ عالمگیر جو ہے اپنے تخت پر بیٹھے رہتے تھے اور لوگ جو ہے بڑے بڑے ہدیے لے کر آتے تھے۔ کوئی اونٹنی لے کر آتا تھا، پوچھتے تھے کبھی تمہاری اونٹنی کی کیا خصوصیت ہے؟ بولے کہ اس کا دودھ جو نکالتے ہیں تو اس میں الائچی کی خوشبو آتی ہے۔ ان کی خاص ایک اونٹنی تھی کسی کے پاس، وہ ہدیہ لے کر آیا۔ عالمگیر نے کہا پلاؤ، جو پلایا تو الائچی کی خوشبو آ رہی، تو نے الائچی کھلائی ہوگی اس کو تو خوشبو آ رہی ہے۔ چنانچہ کئی اونٹنیوں کی الائچیاں کھلائی گئی کلو، لیکن وہ الائچی کی خوشبو نہیں آتی، اسی کے اٹھنے میں سے آتی تھی۔ کوئی جو ہے شیر لے کر آتا تھا، کوئی جو ہے عطر لے کر آتا تھا، کوئی اپنے یہاں کے کپڑے لے کر آتا تھا، اور عالمگیر جو ہے پھر ان کو اس اعتبار سے ہدیے دے دیتے تھے بھی چلو آپ لائے ہو تو یہ نہیں لفافہ، کسی نے کچھ احسان کیا تو جزاک اللہ کہ اگر جیب میں مت رکھ لو، اللہ نے دیا ہے تو اس کا بدل بھی دو، ہر جزاء الاحسان الا الاحسان۔ آج کل تو معاملہ یہ جو دیا جزاک اللہ، اور کب آؤ گے آپ انشاءاللہ ملاقات کے لیے؟ اس دور میں یہ نہیں تھا۔ تو ایک آدمی نمازی تھا، وہ کہا میں بھی جاؤں، لیکن میں کیا ہدیہ لے کر جاؤں؟ وہ چلتے 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 جو ہے اس نے ایک آبشار دیکھا، کتابوں میں لکھا ہے بہت اچھا پانی، میٹھا۔ اس نے کہا کہ یہ پانی کبھی بھی عالمگیر کو ملا نہیں ہوگا، اس لیے اس نے جو ہے اپنے گھڑے میں وہ پانی بھر لیا، اس کو بند بھی کیا، اور بند کر کے جو ہے سارے لوگ جمع ہوئے تھے، یہ بھی کھڑا ہو گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بھی لنگڑا تھا۔ عالمگیر نے کہا اچھا بھائی تم کیا ہدیہ لائے ہو؟ یہ مٹکا لایا ہوں۔ لوگ سمجھے شہد ہوگا اس میں، لوگ سمجھے کہ گائے کا گھی ہوگا، دیہات سے آیا ہے، کیا ہے اس میں؟ یہ کہا حضرت پانی ہے اس کے اندر۔ میں نے ایک آبشار دیکھا، بہت اچھا پانی تھا اس کا، میں سوچا کہ آپ کو تو اچھا پانی کھولو۔ چنانچہ ساری مجلس میں جو پانی وہ مٹکا جو کھولا گیا، پانی نکالا، اس کی نماز کا اثر تھا کہ وہ پانی میٹھا زبردست۔ عالمگیر نے کہا پلاؤ، سب کے سامنے عالمگیر نے پلایا، اور پھر ایک جملہ کہا آبشاریں تو میں نے بہت دیکھی ہیں، میں تو بادشاہ ہوں، نہریں بہت دیکھی ہے، لیکن اس کے اندر تیری خوبی کیا ہے بتا؟ یوں کہا حضرت کچھ خوبی نہیں، بس میرے اندر یہ طاقت تھی، میں یہ لایا۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے عالمگیر نے کہا اللہ میرے دل میں ڈال رہا ہے کہ تو نمازی ہے اور پکا نمازی ہے، اس وجہ سے تیری نماز کا یہ اثر ہے اس کے اندر۔ چنانچہ عالمگیر نے وہ سارا پانی پیا، اور عالمگیر نے کہا کہ جاؤ اس میں سونا بھر کے دو ہدیہ۔ جتنے لوگ لائے تھے ان سب سے زیادہ اس نمازی کو ملا سونا بھر کے۔ تو بہت خاص آدمی تھا، عالمگیر کے قریب بیٹھا ہوا تھا، دیہات کا آدمی ہے، یہ سونے کا کیا کرے گا؟ ارے اس کو تو کچھ پیسے ویسے دے دو، تھوڑے دینار دے دو، درہم دے دو۔ نے کہا نا نمازی ہے اور اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ ہاں تو اس کو پوچھا تیری کیا خوبی ہے؟ اس نے کہا میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں، یہ دھیان سے سننا، وہ کہہ رہا ہے میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں سجدے میں جاتا ہوں، صرف ایک بات میرے دل میں لاتا ہوں کہ میرا یہ سر اللہ کے دونوں قدموں کے درمیان ہے، یہ استحضار ہوتا ہے، بس اس وجہ سے میری نماز میں کرنٹ آ جاتا ہے۔ عالمگیر نے کہا یہ دو، اس کو دیا۔ جب دیا تو اس نے باہر جا کر سونا سب میں تقسیم کر دیا۔ وہ جو مشیر تھا اس نے کہا دیکھو پاگل ہے، اتنا آپ نے سونا دیا اور اس نے تقسیم کر دیا، اور پھر جو ہے عالمگیر نے بلایا اس کو، یوں فرمایا ابھی تو نے تقسیم کر دیا؟ یہ فرمایا حضرت یہ چیز تو تقسیم ہونے کے لیے ہے، لوگوں کو بھلا ہو جائے گا۔ اشعار پڑھنے لگا وہ، عالمگیر کو اشعار بہت پسند آئے،
یوں کہا 10 مٹکے بھر کے دو سونا. یہ نمازی ہے، اس نمازی کی وجہ سے، اور اس کو اپنے یہاں رکھا. یہ کہا تو ہمارے جو خاص جہاں پر ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں وہاں تو اس نے جو ہے یعنی سبق سکھایا عالمگیر کو. حالانکہ حدیث سب جانتے ہیں کہ آدمی جب سجدہ کرتا ہے تو رحمان کے قدموں کے درمیان سجدہ کرتا ہے. یہ کہتا ہے میں جب بھی سجدے میں جاتا ہوں یہ حدیث مجھے یاد آ جاتی ہے کہ رحمان کے دونوں قدموں کے درمیان میں میرا سر ہے، میں سر اٹھاتا جلدی نہیں. مزہ آتا ہے. نمازی ایسے تھے، اللہ معاف فرمائے. آج تو ہماری نمازیں ایسی ہیں، کسی کہنے والے نے کہا، علامہ اقبال نے یہ کہا ہے، مجھے ڈر ہے کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اقبال، جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے. یہ عالمگیر کے قصے بہت ہیں اس قسم کے، وہ قدر کرتے تھے ایسے لوگوں کی. بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو اچھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.